تلاوت فرما رہے تھے۔ اس کے بعد میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے محمد اشفاق صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا ہوں، شعبہ عالمیت، کہ وہ آئے اور حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہم کا نعتیہ کلام پیش فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ تعریف حقیقی شاہ رسول اللہ نے کی ہے قرآن میں، اخلاق عظیمہ کے حامل ہیں آپ کلام رحماں میں، مطلوب جسے ہو حب خدا وہ آپ کا تابع ہو جائے، مطلوب جسے ہو حب خدا وہ آپ کا تابع ہو جائے، اس راز کو ہم نے پایا ہے ایک آیت آلی عمران میں، اوروں کی طرح سے باتوں میں جو آپ سے اونچا بولے گا، اوروں کی طرح سے باتوں میں جو آپ سے اونچا بولے گا، اعمال فنا ہو جائیں گے، یہ بات ہے ثابت قرآن میں، کیا آپ کا رتبہ عرض کروں، اے نور ہدا اے شمس ہدا، کیا آپ کا رتبہ عرض کروں، اے نور ہدا اے شمس ہدا، گر آپ کو کہہ دے کوئی برا پھنس جائے سدا وہ نیران میں، جو آپ کا قائل ہو دل سے اور آپ کا پیرو ہو جائے، جو آپ کا قائل ہو دل سے اور آپ کا پیرو ہو جائے، لا ریب نہیں ہے کوئی کمی اب اس کے یقین و ایمان میں، ہے آپ کے ممنوع جن و انس اور آپ کے ممنوع حیوان بھی، ہے آپ کے ممنوع جن و انس اور آپ کے ممنوع حیوان بھی، یہ رتبہ عظمیٰ آپ کا ہے اس عالم عدل و احسان میں، دنیا میں اطاعت حاصل ہو، عقبیٰ میں شفاعت کامل ہو، دنیا میں اطاعت حاصل
ہو، عقبا میں شفاعت کامل ہو، مقبول ہو یہ ارمان یہی اللہ جمال الرحمن میں، تعریف حقیقی شاہ رسول اللہ نے کی ہے قرآن میں، اخلاق عظیمہ کے حامل ہے آپ کا نام رحمان میں۔ السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض يهدي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. صدق الله خالق العظيم. معزز حاضرین سامعین، طلباء طالبات، اور خواتین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ جل شانہ کی نازل کردہ اس آیت کو عالم انسانی کو سنا کر ایک پیغام پوری عالم انسانی کو دیا، اور وہ یہ ہے کہ میں تم تمام کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ تم تمام لوگوں کی طرف اللہ کی جانب سے بھیجا گیا ہوں۔ کون اللہ؟ وہ اللہ جس کی سلطنت اور بادشاہت اور حکومت و ملکیت آسمانوں میں بھی زمین میں۔ کون اللہ جو حیات دیتا ہے، موت دیتا
اس کے قبضہ قدرت میں سارے انسانوں کی جان ہے، جسے چاہے زندگی بخشے، جسے چاہے موت دے۔ پھر اس اللہ کے فرمان سنایا، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اس پیغمبر پر جنہوں نے مخلوق میں سے کسی کے سامنے سامنے قلم مستعد نہیں، کسی مفہوم کو ظاہر کرنے کے لیے نبی کے ساتھ میری کا لفظ آتا ہے۔ اس کی ترجمانی کرتے ہوئے حضرت مولانا صدیق احمد صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں فرمایا تھا، لقب امی ہے لیکن علم کے دریا بہا، اس پیغمبر پر ایمان لاؤ جو خود بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ کا یہ فرمان بھی انسانوں کو سنایا، اس پیغمبر کی اتباع کرو، نقش قدم پر چلو، پیروی کرو، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عالم انسانی کو اللہ کا نازل کردہ کلام کو یہ حصہ بھی سنایا جس میں اللہ نے فرمایا پورے انسانوں کو مخاطب کر یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم الذین من قبلکم، لوگوں اس پروردگار کی عبادت کرو، اس کی وحدانیت کو تسلیم کرو، توحید اختیار کرو، اعبدوا ربکم وحدوا ربکم، اپنے رب کی وحدانیت کے قائل ہو جاؤ اور اسی کی پرستش کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور ان کو بھی جو تم سے پہلے گزرے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کے نافرمانی سے بچنے والے بن جاؤ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری عالم انسانیت سے بات فرمائی کہ میں ایک رحمت ہوں جو بطور تحفے کے تمہیں دی گئی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ پھر اور ارشاد میں فرمایا میری خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے ارسل الی الناس کافہ، پورے انسانوں کی طرف میں رسول بنا کر بھیجا گیا۔ بہت سی آیات ہیں، بہت سی روایات ہیں، انہوں نے انسانوں کو کیا پیغام دیا، خالی مسلمانوں کو نہیں، پورے انسانوں، اس لیے کہ وہ پوری کائنات کے خالق کے رسول ہیں، اس نسبت سے پورے عالمین کے لیے نعمت ہے۔ اور چونکہ وہ پورے انسانوں کے لیے بھیجے گئے تو ان کا جو پیغام ہوگا بنیادی طور پر پورے انسانوں کے لیے ہوگا، اسی لیے ان کے اوپر قرآن اترا۔ اس قرآن کے بارے میں فرمایا گیا ہدی للناس، پورے لوگوں کے لیے ان کی رہبری، اور پورا قرآن انہیں کے ذریعے سے ملا، پورے انسانوں کے لیے ان کا ایک پیغام ہے۔ انہیں کو ماننا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ وہ انسانوں کے بنانے والے کی جانب سے بھیجے گئے ہیں، اور انسانوں کا بنانے والا بتائے گا کہ انسان کو کیسا رہنا ہے۔ آج کی طرح نہیں ہے کہ لوگوں نے اپنے آپ کو بالکل آزاد قرار دے دیا، ہم کسی کے پابند نہیں، کسی مذہب کے نہیں، کسی رہبری کے نہیں، کسی طریقے کے نہیں، کسی ماتحت نہیں، کسی کے زیر اثر نہیں، ہم بالکل آزاد ہیں۔ اسلام آزادی کی تعلیم دیتا ہے، مگر مخلوق کی غلامی سے آزادی، بندوں کی غلامی سے آزادی کی تعلیم دیتا ہے۔ اس واسطے آزادی کا مطلب آزادی کا مذہب نہیں، آزادی از غلامی خلق، مخلوق کی غلامی سے آزاد، جیسے حضرات صحابہ کرام جیسے کسی قاصد نے کسی فرما روا کے پوچھنے پر کہ تم کون لوگ ہو، کیا چاہتے ہو، انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم لوگوں کی غلامی سے نکالیں اللہ کی بندگی کی طرف۔
آج عالمی جو منشور انسانوں نے بنایا اس میں ایک لفظ آزادی بھی ہے. عالمی منشور کے پورے انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کا قاعدہ قانون ان لوگوں نے بنایا. اس میں ایک لفظ آزادی بھی ہے، اور وہ لفظ آزادی بہت پسندیدہ ہے. مسلمان بھی آزادی کو استعمال کرتے ہیں. لوگوں نے سمجھا بڑا اچھا نعرہ ہے یہ، آزادی بہت اچھا نعرہ ہے، لوگوں نے یہ سمجھا. لیکن ان آزادی کی آواز لگانے والوں کا جو منشا ہے وہ یہ کہ ایسے آزاد ہے کہ ہم پر کسی کے قانون نہیں، ہم پر کسی کا حکم نہیں، ہم کسی کے ماتحت نہیں، ہم کسی کو جواب دہ نہیں، ہمارے لیے کوئی روک نہیں، کوئی ٹوک نہیں، ہم پر کوئی آدمی ہے، کوئی شخص اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتا. ہم جی میں جو آیا وہ کریں گے. صحیح وہ ہے جسے ہم صحیح سمجھیں، غلط وہ ہے جسے ہم غلط سمجھیں، اچھا ہو جسے ہم اچھا سمجھیں، برا ہو جسے ہم برا سمجھیں. جو جی میں آیا کرو. اس کا نام ہے شیطان پارٹی. اتنا زیادہ اس سلسلے میں لوگوں کا ذہن بنا دیا گیا اور یہ وائرس اس درجے زیادہ پھیل گیا کہ جراثیم اتنے عام ہو گئے کہ وہ لوگ تو متاثر ہوئے ہی جو اسلام سے دور تھے، وہ بھی بڑی تعداد میں متاثر ہو گئے جو اسلام کے نام لیوا. باہر کے ملکوں میں تو قانون ہے، چھوٹے بچے کو بھی اماں بابا ڈرا نہیں سکتے. پہلے دن کا پہلا سبق اسکول میں بچوں کے لیے کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ اماں بابا سختی کرے، اماں بابا سزا دیے، یہ نمبر ہے، ڈائل کر کے بول دینا. انہیں ڈائل کر کے بول دیا تو سیدھا پولیس آتی، اماں بابا کو لے کے چلے جیل میں ڈال. وہاں سے سکھانا ہے آزادی، کوئی نہیں پوچھنا ہمارے کو. تو اسلام ایسی آزادی نہیں کہتا، اسلام خلق سے، مخلوق سے آزادی. اب اس وائرس سے متاثر ہو گئے عام انسان بھی اور اکثر مسلمان، جو جی میں آیا وہ کر رہے ہیں. ہماری مرضی بولو، بچے بھی، بچیاں بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، بڑے بھی، منجلے بھی، چھوٹے بھی، سب کے سب ہمارے کو جو جی میں آیا ہم وہ کریں گے. ٹوکنا نہیں ٹوکنا، اور ہم کچھ بھی کریں تو ہم کسی کو جواب دینے کے ذمہ دار نہیں. یہی حال اس وقت میں عام ماحول معاشرے کا ہوگا. جو جی میں آیا وہ کرتے چلے جا رہے ہیں. عورتیں بول رہی ہیں مردوں کو پردہ نہیں، عورتوں کو کئی
بول رہے ہیں مرد ہوئے درجے میں آیا باہر چلے جاتے اور گانے کو نہیں جانا. عورتوں بول رہے ہیں مرد ہر فیلڈ میں ہیں، ہم ہر فیلڈ میں کیوں نہیں جانا. عورتیں بول رہے ہیں مرد تجارت کرتے ہم کیوں نہیں کرنا، مرد پائلٹ ہی کرتے ہم کیوں نہیں کرنا، مرد ڈریوری کرتے ہم کیوں نہیں کرنا. ہر جگہ موجود، ہر شعبہ میں چلے گئے. اور جہاں تک ہو سکا ان کے اختیار میں جہاں تک ہو سکا اس قدر دونوں کے درمیان میں برابری پیدا کر دی ہے کہ ایک دن جھاڑو میاں دیا تو ایک دن بیوی دیا، ایک دن برف گھر کے سامنے جمع ہو گیا تو ایک دن بیوی صاف کرنا تو ایک دن میاں صاف کرنا. جہاں تک ہو سکا ان کے امکان میں وہاں تک برابری لے کے چلنے کے چکر میں وہ جس کے ساتھ بھی جا سکتا ہے وہاں بھی جا سکتا. چل رہا ہے قصہ، تفریح کو جاتے ہیں طلبہ میں یہاں وہاں دوسرے عورت کے ساتھ اس کا مرد، دوسری عورت کے ساتھ اس کی عورت کے ساتھ اس کا مرد، چلے جائیں بس آتا پکڑ لگے. جتنا آزادی ہو سکتی ہے وہ پوری کر رہے ہیں. پڑوسی ملک میں تو عورتیں دلوں سے نکل گئی، ہمارا جسم ہماری مرضی. یہ آزادی نہیں ہے، یہ غلامی کی انتہا ہے. خواہشات نفسانی کے غلام بن گئے، شہوات حیوانی کے اسیر بن گئے. ایک ایک چیز کے بنانی شروع کر دی. یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام پیغمبران اعظام علیہ السلام نے ایک پیغام دیا. اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے بندے بنو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. ہر پیغمبر نے اپنے امتی سے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. عقیدے میں اپنے تمام مسائل اللہ سے حل کرنے کا عقیدہ رکھو، اسی کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے اس کا عقیدہ رکھو، اسی کے ہاتھ میں نفع نقصان ہے اس کا عقیدہ رکھو، اسی کے ہاتھ میں موت و حیات ہے اس کا عقیدہ رکھو، اسی کے ہاتھ میں تنگی کشادگی ہے اس کا عقیدہ رکھو، اسی کے قبضے میں صحت و مرض ہے اس کا عقیدہ رکھو، اسی کے ہاتھ میں کامیابی اور ناکامی ہے یہ عقیدہ رکھو. عقیدے میں تو یہ تعلیم دی. اعمال میں کیا تعلیم دی؟ اعمال میں فرمایا کہ وہ عمل کرو جس کے ساتھ اللہ کی خوشنودی وابستہ ہے،
اس عمل سے اپنے آپ کو روکو جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اخلاق میں کیا تعلیم دی؟ فرمایا کہ وہ صفات اختیار کرو جو اللہ کو پسند ہے، ان صفات سے بچو جو اللہ کو ناپسند ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، الراحمون یرحمهم الرحمن، رحم کرنے والوں کو اللہ رحم فرماتے ہیں۔ یرحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے۔ رحم کسے کہتے ہیں کہ ترجمانی کرنے میں مشکل ہو جاتی ہے لوگوں کو، رحم کسے بولتے ہیں؟ کسی آدمی کی خستہ حالت، خراب حالت پر اس وقت میں اس کو جس قسم کی ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کرنا یہ رحم کہلاتا ہے۔ اس کے اوپر احسان کرنا، اس کو نعمت دینا، یہ رحم کہلاتا ہے۔ اسی رحم کی نسبت جب بندوں کی طرف ہوتی ہے تو اس میں ایک دوسرا معنی بھی پایا جاتا ہے، اور وہ ہے کسی کی خستہ حالت کو دیکھ کر دل کا پسیجنا، اور اس کی وجہ سے پھر اس کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کی صحیح کرنا۔ یہ جو دل کا متاثر ہونا ہے، دل کا پسیجنا ہے، یہ نسبت حق تعالیٰ کی طرف نہیں ہو۔ اس کا جو تقاضا ہے وہ تقاضا پورا کرنا وہ رحمت الرحمان ہے، رحمان کی رحمت۔ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے زمین پر رحم کرو۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پوری مخلوق کے بارے میں، یہ اللہ کے گھر کے افراد کی طرح ہے، الخلق عیال اللہ، فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله، پوری مخلوق میں اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، قیامت کے دن میرے پاس بیٹھا ہوا، میرے سب سے قریب بیٹھا ہوا اور مجھے سب سے زیادہ چہیتا وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھا ہو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا، عدل کی تعلیم دیتے ہوئے، قرآن کریم میں بھی ہے، انصاف کرو، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کونوا قوامین باللہ شہداء بالقسط، انصاف کے واسطے کھڑے ہو جاؤ۔ اب اگر کسی جگہ انصاف کا تقاضا ہے، انصاف کے نتیجے میں اپنے خلاف میں ہو رہا ہے، تو اس کا حکم، اپنوں کے خلاف میں ہو رہا ہے تو اس کا حکم، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، انہوں نے پیغام دیا پاکیزہ چیزیں کھاؤ، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کلوا من طیبات ما کسبتم، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں فرماتے، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ یہ جو تعلیم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملی، یہ تھوڑا سا حصہ ہے جو میں نے سنایا ہے آپ کو، یہ پیغام ہے مختصر سا، اور ایک ایسا پیغام ہے کہ اس میں پورے انسانوں کی بھلائی ہے، اور یہ ایسا پیغام ہے کہ پورے انسانوں کی فطرت کے عین مطابق ہے، اور ایک ایسا پیغام ہے جو پورے انسانوں کی مجموعی ضرورت ہے، اور یہ ایک ایسا پیغام ہے کہ آج بھی پوری دنیا میں یہ جو پیغامات ہیں کسی بھی سربراہ کے سامنے پیش کرو تو بہت اچھی بات ہے، بولتا کرنا نہیں کرنا ایک علیحدہ چیز ہے۔ جیسے عالمی منشور انسانوں نے بنایا، پورے عالم کے لوگوں کے لیے انسانوں نے بنایا ہے منشور، قاعدہ ہے، قانون، اس میں یہ ہے کہ جون سی فکر چاہے آدمی قبول کر لے، جون سا نظریہ چاہے قبول کر لے، اس پر کوئی پابندی نہیں، غذاؤں میں پابندی نہیں۔ اس کے یہاں کے لوگ بہت سارا لیتے ہیں وہ عالمی منشور سے، لیکن یہی پابندیاں ہیں کہ ہم جسے صحیح سمجھتے ہیں اسے اپنائیں، جسے صحیح نہیں سمجھتے ہیں اسے نہ اپنائیں۔ اس عالمی منشور میں گنجائش موجود ہے کہ نہ بولتے ہیں نہیں، ہم جو بول رہے ہیں وہی سننا، اور ہم جو کھاؤ بولے وہی کھانا، جو جیسا پہنو بولے ویسے ہی پہننا، جیسا رہو بولے ویسے ہی رہنا، پوری درجیاں بھی اڑا دیں لوگ، اور خواب دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا پر ایک ہی حکمراں ہوگا اور پوری دنیا میں ایک ہی قانون چلے گا، اس کا نام رکھا ہے ان لوگوں نے نیو ورلڈ آرڈر۔
بچوں کو اس لیے بول رہا ہوں کچھ کتابوں مطالعہ پڑھو تو سمجھ بھی آئے گا کیا حال چال ہے، ورنہ کچھ پتہ نہیں ہے ہم لوگوں کو۔ علم کی دنیا سے بہت دور ہے، سرسری کچھ معلومات کو بھی بہت کچھ سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کتابوں کے مطالعے کا تو ذوق ہی ختم ہو گیا۔ عالم کا لفظ جسے جس پر بولا جانا چاہیے خال خال ہی نظر آتا۔ پوری دنیا انسانیت کو نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں انہی تعلیمات کو بنیاد بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وہ محسن انسانیت، وہ معلم حیات، وہ معلم انسانیت۔ اور ان کی اسی طرح کی اچھائی کے نتیجے میں پوری دنیا کے لوگوں میں غیروں نے ان کو نمبر اول پر چنا ہے، اپنوں نے نہیں، غیروں نے ان کو نمبر اول پر چنا ہے۔ ہمارے پاس تو ہے ہی ان سے افضل، ان سے برتر، ان سے بہتر کوئی دوسری شخصیت کا تصور ہی نہیں ہے۔ غیروں نے بھی کہا ہے کہ جو کارنامہ انہوں نے انجام دیا دنیا انسانیت میں کسی نے نہیں انجام دیا۔ لیکن یہ کہ اب اتنی قیمتی چیز ہمارے پاس ہے، اور ابھی جیسا کہ اناؤنسر صاحب نے بتایا اب یہ پیغام کو پورے عالم انسانی تک پہنچانا ہے۔ تو کون پہنچائیں گے؟ آپ کی آبادی میں ایک صاحب کو ایک سیٹھ صاحب آ کے بولے یہ 5 کروڑ روپے آبادی میں جا کے مار، تو اب بانٹیں گے کون؟ جن کے پاس 5 کروڑیاں بھی نہیں وہ بانٹیں گے۔ انہیں بانٹیں گے نا جن کے پاس ہے۔ غیروں کے پاس کیا ہے وہ کچھ دے سکتے ہوں عالم انسانیت؟ وہ خوش نصیب صرف مسلمان ہے جن کے پاس قرآن ہے، جن کے پاس حدیث ہے، جن کے پاس سنت ہے، جن کے پاس تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ چیز لوگوں میں بانٹیں۔ لیکن بانٹنے کے لیے یہ سایہ کو اٹھ کے جانا ہے، گھومنا ہے، ایک ایک در کھٹکھٹانا ہے، تلاش کرنا ہے لوگوں کو، مگر اس کے واسطے اٹھنے کی طاقت چاہیے، جسم میں غذا چاہیے، جسم میں پانی چاہیے، آنکھوں میں بینائی چاہیے، بات کرنے کے لیے زبان چاہیے۔ پہلے وہ اس کا انتظام اپنے لیے کرے، انہیں خود ہی اٹھ کے نہیں جا سکتا، بانٹے گا کیسا؟ اس لیے کہ اس نے خود اپنی ذات کے لیے فائدہ نہیں اٹھایا۔
یہی حال آج ہم لوگوں کا ہو گیا. ہم خود ہی اس عظیم الشان تعلیم سے صحیح فائدہ نہیں اٹھا رہے. تو وہی صرف میں جا کے لوگوں کو بانٹیں گے تو کیسا بانٹیں گے؟ یہ ایک بڑا جھول ہے جو اس وقت امت میں پیدا ہو گیا. سارے لوگ یہ ایک کو چھوڑ کے 50 کے پاس جا رہے ہیں. کچھ ہے تو دے دو، کچھ ہے تو دے دو. کچھ بھی نہیں ہے بول کے تو انہیں 5 کروڑ دے کے گیا تھا. 50 کے پاس جا رہے ہیں، اس کا ریٹ نہیں جا رہے ہیں. کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں. اس وقت دنیا والوں کو دیکھ رہی ہے کہ یہ ہمیں کیا دے سکتی ہے. ان کے پاس میں کچھ ہے تو دیکھنا ہوگا. سب کچھ تو یہاں ہے. انا اعطیناک الکوثر، ہر قسم کا خیر اور خیر کثیر ہم نے آپ کو دے دیا ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اور جہاں خیر مل سکتا ہے وہ اس کا مرکز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات. اس سے ہٹ کر کہیں نہیں ملے گا. اسی لیے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اصولی اور کلی پورے عالم انسانی کے لیے دی گئی تعلیم سے متعلق تھوڑا سا حصہ میں نے آپ کو سنایا. کسی پر ظلم نہ کرو، دوسروں کے ساتھ احسان کرو، لوگوں کا قصور درگزر کرو، ایک دوسرے کے اوپر رحم کھاؤ، ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کے کام آؤ، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، کسی کا حق نہ دباؤ، جھوٹ مت بولو، دھوکہ مت دو. اب یہ ساری چیزیں میری زندگی میں پہلے آنا اور پھر میں یہ چیزیں لے کے پھیل لوگوں میں جانا. اسی لیے عنوان تو رکھے ایسا جو برادران وطن کے سامنے پیش کرنے کا ہے. مگر یہاں اپنے بھی بہت کم. مدرسہ ہے بلکہ مسجد بھری بھی تھی. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے یہ تعلیم لے کر، یہ تربیت لے کر، یہ اخلاق لے کر، یہ عقیدہ لے کر، یہ فکر لے کر، یہ نیت کی پاکیزگی لے کر، یہ صفات اسلامیہ لے کر دنیا میں تو وہ لوگ پھیلے تو جہاں گئے وہاں اسلام کا نور چمکا. وہاں کے لوگوں نے اس اچھائی کو قبول کیا اور دنیا کے کونے کونے میں، چپے چپے میں اسلام پہنچ گیا. جبکہ وہ لوگ تعداد میں بہت تھوڑے تھے. میرے خیال میں اتنی تعداد میں بھی نہیں تھے جتنے یہ محل امبر پیٹ میں کے مسلمانوں کی تعداد ہے. یہ بھی نہیں تھے. حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ صحابہ کرام کی تعداد بتائی جاتی ہے. اس وقت میں ہمارے اپنے ملک ہندوستان میں 20 کروڑ کے قریب.
مگر وہ چیز جو پیارے نبی علیہ السلام لے کر آئے تھے ان کے ماننے والے لوگوں نے بھی ویسا نہیں لی جیسا لینا چاہیے. اب یہ لے کے پھیلیں گے کیسا؟ ان کی فکر تو بڑھ رہی اتنی پیٹ سے اوپر نہیں جا رہی. سبق میں لوگوں کی فکر پیٹ سے اوپر جا رہی ہی نہیں. کیا بڑا ہے کیا چھوٹا، کیا عہدیدار کیا عوام، سب کو ایک ہی چیز کی فکر ہے. میرا فائدہ کیا ہے وہ بتاؤ. میرا فائدہ مطلب دنیا کا فائدہ. میرے کو کیا ملے گا یہ فکر میں پڑے ہوئے ہیں. تو پھیلائیں گے کیسا، نکلیں گے کیسا، قربانیاں کہاں سے دیں گے؟ اور صرف ایک ایک کھجور پر 24 گھنٹے اللہ کے راستے میں جہاد میں رہتے. لاکھوں کا لشکر جس سے کانپتا تھا وہ فرصت ملنے پر سوکھی روٹی پانی استعمال کر لیتا. ان کی زندگیوں کو پڑھیں، حیات الصحابہ پڑھیں، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی بڑی تفصیل سے، تو معلوم ہوگا کہ انہوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی تھیں جس کے ذریعے سے اسلام پھیلا. آج ہم لوگ ان کو برا بول لیتے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پارٹی ایسی، یہ پارٹی ایسی، وہ حکمراں ایسا، یہ حکمراں ایسا. کچھ کر رہے نا دھر رہے. ایسی صورت میں دعائیں بھی کرنے کا قبول نہیں ہو رہی، کرے تو قبول ہوتی. ایک بزرگ نے ایک نکتہ بیان کیا تھا، کہا تھا قرآن شریف میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. کیا نقطہ ہے اس میں؟ کہنے لگے کہ پہلے اس میں عبادت ہے، اس کے بعد میں استعانت ہے. یعنی پہلے مانگنا ہے اس کے بعد میں مانگنا ہے. پہلے ماننا اس کے بعد مانگنا. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ پہلے مانگنا، خالی مانگنا اس کر رہے، مانگنے کی بول رہے اس نے. یہ ہو گئی گڑبڑ اس وقت. خالی مانگنا اس مانگنا ہے، ماننا نہیں ہے. حالانکہ فائدہ ایسا ہے ہی نہیں. پہلے مانو پھر مانگو. تو پوری دنیا میں یہ سسٹم چل رہا ہے. پہلے مانو، صبح سے لے کے شام تک مزدوری کرنا، سب ٹھیک ہو. 5 بجے بولتا مزدوری دے دو، یہ لے جاؤ. پہلے مانا پھر مانا. پوری دنیا کے ملازمین مہینہ بھر بورے جیسا سننا بولے تو سن رہے. مہینے کی باتیں بول رہے لاؤ کر. پہلے مان رہے ہیں پھر مانگ رہے ہیں. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ پہلے مانگ رہے ہیں پھر مان رہے ہیں. ایسا نہیں ہے، پہلے بھی مانگ رہے ہیں بعد میں بھی مانگ رہے ہیں. ماننے کا ہے نہیں اس کا. بھوک لگی کھانا دے دیجیے، دے دیے، پیٹ بھر گیا، اب تو کام پہ لگ جا رہا ہوں اور کچھ دے دو. نہ پہلے مان رہا ہے نہ بعد میں مان رہا ہے. خالی مانگ رہا ہے. بس پہلے بھی مانگا تھا، کھانے کے بعد بھی مانگا. پہلے لباس مانگا تھا، پہننے کے بعد بھی پھر مانگا. پہلے پیسے مانگا تھا، ملنے کے بعد بھی پھر مانگ رہے تھے. خالی مانگنا سیکھ لیے. ماننا نہیں سیکھا آج امت نے. تو اس کے نتیجے میں یہ پیغام حق، پیغام نبوی صلی اللہ علیہ وسلم عالم انسانی تک نہیں پہنچ پا رہا.
اس لیے بھائیوں سے بہنوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے لیے جہاں تک ہو سکتا ہے اسلامی تعلیمات کو، نبوی تعلیمات کو، احادیث مبارکہ کو، پرانی آیات کو لوگوں کے سامنے پیش کرو۔ یہ سب سے پہلا کام تھا جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا گیا۔ اللہ کی بات لوگوں تک پہنچا۔ یہ سب سے پہلا کام تھا جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا گیا۔ جو ہی آیات اتری آپ نے فوراً لوگوں کے سامنے اللہ کا پیغام سنانا شروع کر دیا۔ قرآن شریف میں بھی پہلی بات یہی بیان کی گئی، یتلو علیہم آیاتی، اللہ کا کلام، اللہ کی باتیں، اللہ کی آیات لوگوں کو سنانا۔ اور آپ نے سنایا اور زندگی بھر سنایا۔ ضروریات زندگی کے سلسلے میں کبھی اتنی توجہ نہیں فرمائی۔ دو کالی چیزوں پر کئی دن گزر جاتے تھے، ایک کھجور ایک پانی۔ اگر پیغام کسی دن پہنچنے کا عمل رکا نہیں، واقعہ ہے لیکن پیغام حق کبھی رکا نہیں۔ لوگوں نے دشمنیاں کی لیکن پیغام حق رکا نہیں۔ لوگوں نے اذیتیں پہنچائی لیکن حق کا پیغام آپ برابر پہنچاتے رہے۔ پوری زندگی آپ علیہ السلام نے پیغام حق پہنچایا، قرآنی احکام سمجھائے، طریقے زندگی بتایا، اسلامی اخلاق سے لوگوں کو مزین فرمایا۔ یہ ہے ہماری آپ کی بھائیوں کی بہنوں کی ذمہ داری، اپنے اپنے دائرے میں رہ کر حدود شریعت کی رعایت کے ساتھ اللہ کی بات، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات لوگوں تک پہنچانے کا التزام و اہتمام کرنا چاہیے۔ جس وقت پیغام نبوی صلی اللہ علیہ وسلم عالم انسانی تک صحیح ڈھنگ سے نہیں پہنچے گا، یا جس وقت پہنچ جائے گا اس وقت میں حالات بدل جائیں۔ جس وقت پہنچے گا صحیح پیغام عالم انسانی تک، اس وقت حالات صحیح ہو گئے۔ اس واسطے کہ ایسا ہو چکا ہے، جس زمانے میں پہنچا اس زمانے کے حالات صحیح ہو گئے۔ ظلم سے بھری ہوئی دنیا عدل و انصاف سے بھر گئی، خوف کا ماحول امن سے بدل گئے، حقوق پامالی کا ماحول حقوق کی ادائیگی میں تبدیل ہو گیا، بد اخلاقی کا ماحول حسن اخلاق میں تبدیل ہو گیا، چوری ڈکیتی کا ماحول اپنا مال دوسروں پر خرچ کرنے کے ماحول میں تبدیل ہو گیا، لڑائی جھگڑوں کا ماحول محبتوں میں تبدیل ہو گیا۔ سارے حالات کی دوسری موقوف ہے پورے انسانوں کے لیے پیغام نبوی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ڈھنگ سے پہنچنا۔ اب ہر ایک کو سوچ لینا چاہیے کہ میرے طور پر میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں، آدمی وہ کرے، ذرا اس کی فکر چھوڑ دے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ اسے بہت چھوٹا بنائے، ایک بارش کا کیا مشکل سے۔ آدمی ہے 5 فٹ کا، 1 فٹ کی فکر پڑی، بلکہ آدھے فٹ کی، 1 فٹ کی فکر میں 5 فٹ کا آدمی بھول جا رہا ہے۔ پیٹ چھوٹا، پیٹ میں پہنچنے والا راستہ چھوٹا،
حلق میں اترنے نوالا اترنے کے لیے وہاں کا گیٹ چھوٹا، وہ گیٹ تک پہنچنے کے واسطے آدمی کا منہ چھوٹا، اور منہ میں پہنچنے کے واسطے آدمی کی انگلیوں سے بنایا ہوا نوالا چھوٹا۔ یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں کہ تیرا یہ مسئلہ چھوٹا ہے، بڑا نہیں۔ اس کو اتنا بڑا بنا کے رکھ لیں گے کچھ نہیں۔ بہرحال بھائی، اس پیغام کو، پیغام نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عالم انسانی تک پہنچانے کی ذمہ داری ظاہر ہے کہ انہی کی ہوگی جنہوں نے مانا ہے نبی علیہ السلام۔ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی فکر اور دعا کا انتظام و اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہاں یہ تھے، کہاں ہوا تھا؟ یہاں پر۔ نہیں بولیے نہیں۔ الحمدللہ گزشتہ 10 دن پہلے 16 ستمبر 12 ربیع الاول کی مناسبت سے تحفیظ القرآن ایجوکیشنل اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ نے مسابقہ نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کیا گیا تھا، جس میں لڑکوں میں 14 لڑکے اور لڑکیوں میں 15 لڑکیوں نے حصہ لیا اور شہر کے معاصر نعت خوانوں کے سامنے اپنا مظاہرہ پیش کیا۔ الحمدللہ سبھی طلباء و طالبات نے بڑی عمدگی کے ساتھ اپنا مظاہرہ پیش کیا، اور اس میں ان کے اساتذہ اکرام کی بڑی محنت اور ان کی کوششیں شامل حال رہی۔ ان طلباء عزیز کو سرپرست اعلیٰ کے ہاتھوں سے سند اور ان کے لیے جس انعام کا اعلان کیا گیا تھا وہ جاری کیا جا رہا ہے۔ میں نام لے رہا ہوں، جلد سے جلد جن طالبات کا نام لیا جا رہا ہے ان کے سرپرست یہاں پر حاضر ہوں تو وہ قریب تشریف لائیں۔ عفت فاطمہ، ترغیبی انعام حاصل کرنے والوں میں عفت فاطمہ، سارا فاطمہ، شیما بیگم۔ شاید کی والدہ وہاں خواتین میں حاضر ہوں گے، وہ وہیں پر تشریف رکھیں، انشاءاللہ وہاں پر ان کا انعام پہنچا دیا جائے گا۔ لڑکیوں میں صوب امتیازی حاصل کرنے والی طالبات میں امد الرحمان طوبہ، اور دوم امتیازی حاصل کرنے والے انعامات میں امد النور حسنہ۔ اول امتیازی یہ پوزیشن حاصل کرنے والوں میں فرحہ انجم۔ انشاءاللہ کے گھر کی خواتین وہاں پر موجود ہیں، ان کا انعام وہاں پر پہنچا دیا جائے گا۔ اب طلبہ عزیز کے نام لیے جا رہے ہیں، وہ اپنے سرپرست کے ساتھ قریب تشریف لائیں۔ ترغیبی انعام حاصل کرنے والوں میں محمد حسان تشریف لائیں۔ دوسرا ترغیبی انعام حاصل کرنے والوں میں محمد حسان خان، یحییٰ عمر صاحب کے ساتھ صوب امتیازی انعام حاصل کرنے والوں میں محمد ابراہیم، صوب امتیازی 2 طلباء نے حاصل کیا ہے، لوگوں کے نمبرات برابر تھے۔ محمد زہیر تشریف لائیں۔ صوب امتیازی انعام حاصل کرنے والے محمد اشفاق،
جنہوں نے بھی جلسے سے پہلے حضرت شاہ صاحب کا برکاتہم کی نعت شریفی پیش کی ہیں. یہ طالب علم نے انعام دوم حاصل کیا ہے. انعام اول حاصل کرنے والے محمد انصار حسین انہوں نے اول امتیازی حاصل کیا ہے. اللهم ربنا لك الحمد ولك الشكر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اشفنا واشف مرضانا واشف مرضى المسلمين. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.